تو وقت ضائع کیے بغیر اعزاز آپ سے پوچھیں گے کہ عدالت میں کیا ہوا، عمران خان نے کیا باتیں کی اندر باہر، اور آپ کا تاثر کیا تھا کہ وہاں پر ہوا کیا، اور آپ کی توقعات کیا تھیں اور کیا ہوا؟ مرزا صاحب، میں اس سارے معاملے کو فالو کرتا رہا ہوں. میں عدالت کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن میں نے اس سارے معاملے کو فالو ضرور کیا ہے. توقع کیا تھی؟ سب سے پہلی بات یہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ عدالت ایک تو زیبا چودھری ایڈیشنل سیشن جج کے معاملے کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرے گی، اور دوسری توقع یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب نے 30 اگست کو اپنا ان رائٹنگ جواب دیا ہے وہ بھی ایک دوسری کانٹمپٹ ہے. تو اب عدلیہ جو ہے، معزز ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اس کے اوپر اہم ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک عملی طور پہ 2 دفعہ توہین کر دی. ایک دفعہ زیبا چودھری صاحبہ کے معاملے میں توہین کر دی 13 اگست کو خطاب کر کے ریلی سے، اور دوسری دفعہ 30 اگست کو ان رائٹنگ جو اپیرنٹلی کنٹمپچوس جو جواب دیا وہ بھی کنٹمپٹ کر دی، جس کا اظہار آج عدلیہ نے بھی کیا. آپ کو پتا چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں آپ سے عمران خان صاحب یہ امید نہیں تھی، اور یہ جواب سے لگتا ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. تو عدلیہ نے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر عام آدمی ہوتا کہ عدلیہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ کا آغاز کرتی، یا عمران خان صاحب کو بلایا جاتا روسٹرم کے اوپر اور کہا جاتا کہ نہیں آپ بتائیں آپ معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے. ایسا نہیں ہوا، ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ عمران خان صاحب کو ایک تیسرا موقع دے دیا گیا کہ اب وہ دوبارہ جواب لکھ کر لائیں. اب یہ سویٹ ول ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ جواب کیا لکھ کر لاتے ہیں اور اس کے اوپر عدلیہ کیا موقف اختیار کرتی ہے. اور ماضی میں بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب کے بارے میں متعدد جو کانٹمپٹ کیسز ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، اور ان کا نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اعزاز، آج وہاں پر حامد خان سے پوچھا گیا کہ فواد چودھری نے جو پچھلے دنوں میڈیا پر کہا ہے کہ خود جج کو، چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے، اور ہم انقلاب کو روکے ہوئے ہیں، انقلاب کے کنارے پہ ہیں، اگر عدلیہ نااہل کرے گی تو پھر یہ بھی نہیں بچیں گے. اس پر حامد خان نے کہا کہ ہمارا ان کے بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عمران خان نے اس پہ ٹھٹھا لگایا. یہ آپ کے علم میں ہے؟ جو کے اندر عمران خان صاحب غیر رسمی گفتگو بھی ہوتی رہی صحافیوں سے. جب کاروائی چل رہی تھی تو عمران خان صاحب بڑے منہمک ہو کر وہ کاروائی دیکھتے رہے. یہ مجھے بالکل اس بات کا پتہ ہے. بعض مقامات کے اوپر عمران خان صاحب ہنسے بھی ہیں، اور یہ وہ معاملہ بھی ہے جس کے اوپر وہ مسکرائے ہیں. ٹھٹھا لگانا تو میرے خیال میں زیادہ سخت لفظ ہوگا. کر لیجیے. تو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ صرف وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں بلکہ وہ پاکستان کے آج ایک پاپولر لیڈر ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. عمران خان حقیقت ہیں، اور عدلیہ کے اوپر یہ باتیں، عدلیہ پاکستان کی تاریخ میں صرف آئین اور قانون کی کتابیں ہی نہیں دیکھتی آئی، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے رہی، ایک انوائرمنٹ بھی عدلیہ دیکھتی ہے. اور عمران خان صاحب اس انوائرمنٹ کا جو ان کی فیور میں ہے ان ٹرمز آف پبلک کراؤڈ جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے، اس جو انوائرمنٹ ہے اس کو اپنے حق میں استعمال ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں اور اس دفعہ بھی وہ کر رہے ہیں. اچھا اعزاز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ ٹریول میں ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے. ہنا جیلانی صاحبہ، میرا آپ سے جو سوال ہے، آپ نے کچھ تو سن گن کر لی ہوگی کہ آج کیا ہوا ہے. میرا سوال یہ ہے، میں نے وہ 2 صفحات کا وہ جو کورٹ آرڈر ہے آج کا وہ دیکھا ہے. اس کے اندر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جو خان صاحب کا جواب ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس کیس میں یہ کوئی از خود نوٹس نہیں ہے، بلکہ کورٹ نے ایک نوٹس لیا جس کا ذکر عمران خان نے اپنے جواب میں بھی کیا ہے، اور سادہ نوٹس نہیں دیا بلکہ شوکاز نوٹس دیا
साथ ही ذاتی तौर पर पेश होने के लिए कहा। तो अगर ये इतना संगीन जुर्म था जो कि इमरान खान ने किया तौहीन अदालत लोअर कोर्ट के जज की, जिसके लिए उन्होंने तावीलें भी दी कि जी मेरा ख्याल था कि ये मैजिस्ट्रेट हैं और ये इंतज़ामिया का हिस्सा है। अगर ये इतना सीरियस मामला था तो जब किसी संगीन तौहीन अदालत में जो बंदा है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता और कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखती है कि ये तसल्ली बख्श नहीं है, तो फिर मंतकी एतबार से जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी, या आप मुल्जिम को या अलेज्ड कंटेमनर को मौका देते हैं कि ये जवाब तो आपका ठीक नहीं है, आप दूसरा जवाब लिख कर ले आए जो गालिबन हमें काबिल कबूल होगा। अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जी सोलंकी साहब, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज का जो फैसला है जज साहिबान का और जो उन्होंने रिक्वायर किया है इमरान खान से कि वो अपना जवाब फिर से सबमिट करें, वो भी एक अभी इंटरिम है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो गुफ्तगू है वो इस हद तक ज़रूर होनी चाहिए कि इस केस में अदालत ने जो पहला फैसला किया था शो कॉज का, उसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं। पहली इम्प्लीकेशन तो ये है कि अदालत ने ये प्राइमा फेसाई समझ लिया कि ये कंटेम्प्ट है, और अगर कंटेम्प्ट है तो फिर अदालत को उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अदालतें रिस्ट्रेंट शो करें। हम तो कंटेम्प्ट के लॉ के खिलाफ रहे हैं हमेशा, क्योंकि हम समझते हैं क्रिटिसिज्म जजमेंट्स की होनी चाहिए। हालांकि हम उस नज़रिए से कहते रहे कि ये प्रिज्यूम करते हुए कि लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और जजेस को गालियां नहीं देना शुरू कर देंगे, जैसे कि ये पीटीआई के लोगों ने करना शुरू कर दिया था और भी लोगों ने किया था। क्रिटिसिज्म हम करते हैं, और जहां हम देखें कि जजमेंट्स में फ्लॉज हैं वो तो खैर क्रिटिसिज्म करना हमारा हक है ही, लेकिन जहां पर हमें नजर आए कि इंस्टीट्यूशंस में कोई ऐसी रविश चल रही है जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंजर हो रही है, क्रेडिबिलिटी इंसाफ की जो अदालतें हैं उनके ऊपर उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, लोगों की इंसाफ की हसूरी के अंदर एक इनसिक्योरिटी नजर आ रही है और उनको लग रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनकंसिस्टेंसी नहीं है प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन पे, तो फिर जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे और सवाल उठ रहे हैं। उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए ये बहस नहीं है, बहस ये कि उठेंगे और उठ रहे हैं। तो मैं उस पैराए में अपनी राय देना चाहूंगी। पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि देखिए, अगर आला अदालतें हैं और उनके खिलाफ कोई ऐसी बात कर देता है जिसपे अतर मिनल्ला साहब ने भी ये कहा और दूसरे जजेस ने भी कई दफा कहा हमें परवाह नहीं है, आप ग्रेस दिखाएं, लेकिन जहां तक प्रोटेक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी का मामला है ये आपका एक जिम्मेदारी है। और मैं सोलंकी साहब इस पैराए में भी ये कह रही हूँ, आई एम वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर पीपल who intimidate subordinate judiciary.